یہ کہانی ہے ایک گولڈن حویلی کی جہاں خوشیاں تھیں۔ شہزادی اور ملکہ خوش تھیں کہ اچانک سے گاؤں میں خبر پھیلی کہ جان لیوا بیماری آ گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا گھبراؤ مت، جب تک ہم ہیں آپ سبوں کو راشن پانی ملے گا۔ اور ایک دن یہ بیماری ملکہ کی جان لے گئی۔ شہزادی رونے لگی۔ ماں کے بغیر شہزادی نہ تو کھانا کھاتی اور نہ ہی کھیلتی۔ بادشاہ یہ دیکھ کے بہت پریشان ہوتا۔ بادشاہ نے شہزادی کے لیے شادی کر لی، پر بادشاہ کو اندازہ نہیں تھا اس نے کس مصیبت کو دعوت دی ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، آج سے شہزادی کو کھانا نہیں ملے گا۔ یہ سنتے ہی سارے ملازم پریشان ہو گئے اور مالکہ نے شہزادی کو کمرے میں بند کر دیا۔ شہزادی رونے لگی اور اپنی ماں کو یاد کرنے لگی۔ مالکہ نے بادشاہ کو جدائی چیس پلائی اور کہا مہاراج آج سے گولڈن ہیولی میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ محل صرف میرا ہے، کوئی مجھے اب اس گولڈن پیلس پر صرف میرا راج ہوگا، کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا۔ میں یہاں ہمیشہ کے لیے بند نہیں رہ سکتی، مجھے نکلنا ہی ہوگا۔ ماں نے کہا تھا ہمت۔ آواز آ گئی، شاید ہی میرے کام آئے گا۔ مجھے اب ڈر نہیں، ماں نے کہا تھا ہمت مت ہارنا۔ شہزادی نے جب چٹائی پھینکی تو ملکہ کو آواز آ گئی۔ اس نے ترنت سپاہی کو کہا جا کے دیکھو یہ کیسی آواز تھی۔ سپاہی بھاگتے شہزادی کے کمرے میں جاتے تو شہزادی کو وہیں پاتے۔ آ کے ملکہ کو کہتے ہم نے اچھے سے دیکھا ہے، شہزادی تو کمرے میں ہی بیٹھی ہے، رو رہی ہے۔ رات گہری ہو گئی تھی، ملکہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ شہزادی نے سوچا یہی صحیح وقت ہے وہاں سے بھاگ جانے کا اور ماں نے جس کنواں کا ذکر کیا تھا اس کو تلاش کرنے کا۔ تو شہزادی بنا وقت گوائے حویلی سے بھاگ جاتی ہے اور بھاگتے بھاگتے جنگل پہنچ جاتی ہے۔ وہاں شہزادی کو مختلف جانوروں کی آواز آتی ہے، پر وہ ڈرتی نہیں اور آنکھ مونڈ لیتی ہے۔ اسی دوران شہزادی کو نیند آ جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے۔ کل صبح میں کنواں ڈھونڈوں گی۔ اسی وقت ایک لکڑہارا اپنی کلہدی داخل ہوتا ہے۔ آج زیادہ لکڑیاں کاٹنی ہے۔ یہاں کون سو رہا ہے جنگل میں؟ بیٹی تم کون ہو؟ یہاں جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ میں محل سے آئی ہوں۔ محل سے اتنی دور؟ تم اکیلی ہو؟ مجھے میری ماں نے بند کر دیا تھا کمرے میں اور یہاں پھنس گئی۔ بیٹی تم اب اکیلی نہیں ہو۔ یہ سنتے ہی لکڑہارا نے کہا بیٹی تم اب اکیلی نہیں ہو، اب میرے ساتھ چلو۔ لکڑہارا کے گھر میں اس کی 2 بیٹیاں اور بیوی بھی رہتی تھی۔ شہزادی لکڑہارے کے گھر میں خود کو محفوظ پاتی اور روتی کہتی میں نے 3 دنوں میں کچھ نہیں کھایا، کھانا ملے گا؟ میں جنگل جا رہا ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ خدا حفاظت کرے۔ آج اچھی لکڑی مل گئی، کل بازار لے جاؤں گا۔ ابو آج ہنس آ گئے۔ دوسری طرف مالکہ نے حویلی میں قبضہ جما لیا تھا اور گاؤں کے لوگوں پہ اپنا جادو کر رکھا تھا۔ شہزادی کو کچھ محسوس ہوا کہ حویلی میں کچھ اچھا نہیں ہے، مجھے جانا چاہیے۔ ماں نے جس کنویں کا ذکر کیا تھا اس کو ڈھونڈنے۔ ڈرو نہیں بہنوں، یہ آوازیں ہمیں روک نہیں سکتی۔ اور پھر شہزادی نے نیا فیصلہ کیا کہ وہ جائے گی۔ شہزادی اور لکڑہارے کی دونوں بیٹیاں ساتھ جاتی ہیں شہزادی کے۔ مجھے وہاں سے نکلنا ہے، مجھے پیچھے نہیں ہٹنا۔ شہزادی جلدی کنواں کنکر ڈال دو۔ ٹھیک ہے، اب میں کر رہی ہوں۔ کنواں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ شہزادی نے کنویں میں کنکر پھینکا تو کنویں سے ایک پری نکلتی ہے اور کہتی ہے او میری پیاری شہزادی، بہت دیر کر دی تم نے آنے میں، آؤ میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ یلو بوٹل لو، ملکہ کے اوپر ڈال دینا، وہ جل جائے گی۔ وہ ملکہ نہیں چڑیل ہے، جب ملکہ جل جائے تو یلو بوٹل کا پانی بادشاہ کو پلا دینا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ شہزادی تم نے نیمون کر دیا۔ او میری پیاری بیٹی، اب سے تم سب ہمارے ساتھ رہو گے اور ہم سب ایک ساتھ خوش رہیں گے۔ ہاں شہزادی ہمیشہ